بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل وڑائچ، اور آج کل پی ٹی آئی کا احتجاج کے پی کے میں چل رہا ہے۔ کئی جگہ پر سڑکیں بند ہیں، اور دوسری طرف پنجاب اور کے پی کے اندر دونوں طرف ان خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک دوسرے سے ان کی لڑائی ہو یا مقابلہ ہو سخت۔ ایک طرف کے پی کے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم پنجاب آ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پنجاب اور کے پی کا فرق دیکھیں، ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور کوئی ڈیولپمنٹ کا اور لوگوں کی فلاح کا کام نہیں ہو رہا، سڑکیں روکی جا رہی ہیں۔ تو انہی دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 40 سال میں نے دیکھا ہے کہ مختلف جماعتیں اپوزیشن میں رہیں، مشکلات بھی رہیں۔ ظاہر ہے جب بھی پاکستان جیسے ملک میں کوئی پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے تو اس کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کئی وزیر اعظم جیلوں میں گئے ہیں، احتساب ہوا ہے، مشکل وقت آئے ہیں، جلا وطنیاں ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے پھانسیاں بھی ہوئی ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن پھر سیاسی جماعتیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں ابھی وہ نظر نہیں آ رہی، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا فرض کریں، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جماعت اپوزیشن میں جاتی ہے تو سب سے پہلا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ماضی میں غلطیاں سرزد ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کی یا معافی طلب کرتے ہیں، معذرت طلب کرتے ہیں، یا پھر ایسے اقدامات لیتے ہیں کہ جس سے کہ ان ماضی کی غلطیوں کی تلافی ہو سکے، اور ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں وہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ پی ٹی آئی نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ آج تک ماضی کی کسی غلطی کا نہ اعتراف کیا ہے اور نہ یہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ یعنی پولیٹیکل پریزنر تھے، میڈیا پر پابندیاں تھیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا ہوا تھا، آئین اور قانون کی پابندی نہیں تھی، ججز کے خلاف ریفرنسز ہو رہے تھے، ہر وہ کام کیا جا رہا تھا کہ جس سے کہ آئین اور جمہوریت دونوں کو چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ اب اگرچہ محمود اچکزئی صاحب کے آنے کے بعد سے وہ تحریک تحفظ آئین موومنٹ چلا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کا نہ پی ٹی آئی نے کبھی برملا اظہار کیا، نہ کبھی ان کی کسی محفل میں یہ ڈسکس ہوا کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آئندہ ہم نے غلطیاں نہیں کی۔ حالانکہ محمود اچکزئی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پلیج دینا چاہیے کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں ہوں۔ تو پہلی ان کی اسٹریٹجی میں یہ ایک خرابی ہے۔ دوسری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اپوزیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت آپ کی وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ پر کڑا وقت بھی ہوتا ہے، اور آپ اکیلے ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے چھوڑ جاتے ہیں، آپ جو ہے پبلک ڈر جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیشہ اپوزیشن نے آپ 70 سال کی تاریخ دیکھیں کہ ہر پارٹی نے اس کے بعد پھر الائنس بنائے ہیں، ہر پارٹی نے اپنے اتحادی ڈھونڈے ہیں تاکہ ان کی جو طاقت ہے وہ پہلے سے بڑھے اور وہ اکیلے نہ رہ جائیں، ان کی آوازوں میں دوسری آوازیں بھی شامل ہوں۔ مثلا بڑی مثال آپ کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں کہ جو قومی اتحاد کی سیاسی جماعتیں تھیں، یہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو اس وقت یہ سارے جنرل ضیاء کی کابینہ میں شامل تھے، ہر پارٹی کے نمائندے، جماعت اسلامی بھی تھی، منوزہ نصر اللہ خان کے بھی ساتھی تھے، دوسرے بھی لوگ موجود تھے۔ لیکن جب بھٹو کی پھانسی ہو گئی اور جنرل ضیاء الحق کو ان کی ضرورت نہ رہی تو ان سب کو فارغ کر دیا گیا۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو یا بیگم نصرت بھٹو اس وقت چلاتی تھی پارٹی، تو اب ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے زمانے میں، جن کی حکومت کے زمانے میں بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایم آر ڈی کی بنیاد رکھ لی، اور اس میں یہ ساری پارٹیاں جو اس وقت پہلے جنرل ضیاء کی اتحادی تھی وہ ساری بے نظیر بھٹو کے ساتھ اور نصرت بھٹو کے ساتھ جا کھڑی ہوئیں۔ تو اس سے
جب ایم آر ڈی بنی تو اس سے پیپلز پارٹی کی جو وہ اکیلی مار کھا رہی تھی تو اس کے ساتھ اور بھی لیڈر کھڑے ہو گئے، اور وہ لیڈر جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کی آواز بھی بلند ہونے لگی۔ پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی صاحب اور کی حد تک تو ٹھیک ہے کامیابی حاصل کی، لیکن ابھی تک مولانا فضل الرحمان آج بھی ان کے دھرنے میں نہیں بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح نہ وہ کسی چھوٹی یا بڑی سیاسی جماعت سے نہ انہوں نے مذاکرات کیے، نہ کسی کو بلانے کی کوشش کی، اور نہ میرا خیال ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری بڑی غلطی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے وہ زیادہ پھیل نہیں رہی، اور سارا فوکس بھی جو پنشمنٹ کا اور جو دباؤ کا ہے وہ صرف اور صرف ان پر ہے۔ اگر کوئی 5-7 اور بھی سیاسی جماعتیں ہوتی، بڑے لیڈر شامل ہو جاتے تو شاید دباؤ جو ہے وہ پھیلتا ریاست کا، اور ان پہ بھی کچھ کم ہو جاتا۔ تیسرا بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو آرگنائزیشنل نیٹ ورک ہے یہ بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ پہلے بھی کبھی مضبوط نہیں تھا، جب یہ اقتدار میں تھے تب بھی انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں اور جب سے یہ پارٹی کا سیٹ اپ بنا ہے اس کے اندر اب تو بالکل ہی کسی پر گرفت ہی نہیں ہے۔ کسی ضلع میں کوئی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، پنجاب کی جو لیڈر صاحبہ ہیں وہ شاید پنجاب بھی نہیں آ سکتی کیونکہ ان پر سختی ہے، کوئی آلٹرنیٹ لیڈر نہیں ہے، کوئی نامینیٹڈ لیڈر نہیں ہے، کوئی اضلاع میں لیڈر نہیں ہے، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی میٹنگ نہیں کبھی ان کی ہوتی، کوئی خفیہ طور پر کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں بنے ہوئے۔ یہ سارا جو کام ہے تحریک چلانے کے لیے اور کوارڈینیشن کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ووٹ پاور موجود بھی ہے تو جو اسٹریٹ پاور تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ تنظیم نہ ہو تو اسٹریٹ پاور آپ دکھا نہیں سکتے۔ اور پھر ایک جو سب سے بڑی اب غلطی کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ کے پی کے سے متحرک ہوتے ہیں اور پنجاب میں اس کا بالکل اثر نہیں پڑتا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کے پی کے میں تو بڑی پاپولر ہو، بڑا اس کا ہولڈ ہو، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے یہ جو حکومت پے در پہ احتجاجی کال دے رہی ہے، خود انوالو ہو رہی ہے، اس کی لیڈرشپ انوالو ہو رہی ہے، تو ڈیولپمنٹ ورک متاثر ہو رہا ہوگا، لوگوں کو ریلیف متاثر ہو رہا ہوگا، اپنا گورنمنٹ کی روٹین کی ورکنگ مطابق۔ اور دوسرا اس سے جو نون کی سیاست کو یہ فرق پڑ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے کہ نون پنجاب میں یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے بسنت بنائی ہے، ہم ڈیولپمنٹ ورک کر رہے ہیں، یہاں امن ہے، یہاں ٹریفک نہیں رکتی، یہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے جو رائیولز ہیں ان کی جہاں پر حکومت ہے وہاں ٹریفک بھی رکتی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک بھی نہیں ہو رہا۔ اور پھر اس کے اندر مجھے یہ ڈر لگتا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے اندر کہیں صوبائیت نہ در آئے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ پنجاب کا نعرہ بھی بلند ہو اور ادھر سے پشتون نعرہ بلند ہو جائے، اور جو عمران خان جن کی ہر صوبے میں جو ہے وہ مقبولیت موجود ہے، کہیں یہ ان کے لیے ایک نازک حصہ اور حساس حصہ نہ بن جائے۔ جب پنجاب کے اندر کوئی موومنٹ نہیں چلے گی، جب پنجاب کے اندر ان کی آرگنائزیشن نہیں ہوگی، جب پنجاب کے اندر لوگ ان کے لیے نہیں اٹھیں گے اور کے پی کے میں صرف اٹھتے رہیں گے، تو اس کے ایک سیاسی اثرات ہیں جس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فوری طور پر پنجاب میں ایک مؤثر آرگنائزیشن بنانی چاہیے، چاہے وہ نئے چہرے لے آئیں، چاہے پرانے چہرے لے آئیں، لیکن جب تک ان کی مؤثر کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوگی اس وقت تک جو پنجاب کے اندر اس وقت بھرم ٹوٹنے کے قریب ہے، کم از کم وہ ہو جائے گا۔ ابھی تک تو یہی تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت ووٹ ہے پنجاب میں، اسٹریٹ پاور ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن آرگنائزیشن کا یہی حال رہا، اور اسی طرح کے پی کے اندر تو بہت شدید احتجاج ہوتا رہا، سڑکیں بند ہوتی رہیں، لوگ احتجاج کرتے رہے اور پھر وہ چیلنج کرتے رہے پنجاب کو، تو پھر پنجاب میں اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکے گا۔ تو میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ
یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ جاتی ہے، جو بھی گورنمنٹ کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ دباؤ میں ہوتی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، یہ بھی درست ہے کہ اس دباؤ کی وجہ سے پارٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تتر بتر ہو جاتی ہیں، اس کی آرگنائزیشن نہیں چل پاتی۔ لیکن اتنی بڑی پارٹی کا یہ والا جو حشر ہے، اس میں لیڈرشپ کے فیصلوں کا بھی دخل ہے، پارٹی کی لڑائیوں کا بھی دخل ہے کہ جو پارٹی ہے وہ آپس میں لڑتی ہے ہر ایک چیز پہ۔ اب مثلاً وہاں پہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں، اب انہوں نے سہیل آفریدی کے بارے میں بھی اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ سہیل آفریدی صاحب بھی اندر سے شاید ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جو گنڈا پور صاحب تھے ان کو اس الزام میں ہٹایا گیا۔ تو یہ کہاں تک ہر ایک جو چیئرمین پارٹی کے بنائے ہوئے ہیں برسٹر گوہر، ان پر بھی اعتراض ہے۔ یہ درست ہے کہ جب کوئی وکٹم ہوتا ہے، جب کوئی مظلوم ہوتا ہے، اس کو ہر ایک پر شک ہوتا ہے، مگر اتنی جلدی شک جب تک کوئی عمل بھی نہ ان کا ہو اور اس پر شک شروع ہو جائے تو پھر اس سے بھی پارٹی کمزور ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو فیملی کا انفلوئنس ہے کہ اس وقت بھی بظاہر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم فیملی پالیٹکس نہیں کرتے، ہم وراثتی پالیٹکس نہیں کرتے، مگر عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ ساری پارٹی آرگنائزیشن ایک طرف اور علیمہ خان اور ان کی بہنیں ایک طرف، قاسم خان اور سلمان خان کی جب بات آ جائے تو اس وقت ساری پارٹی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو بھائی پاکستان میں یہ وراثت ایک حقیقت ہے، پی ٹی آئی والے جو بھی کہیں یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا پی ٹی آئی کے اندر بھی اظہار ہے، نون کے اندر بھی اظہار ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی اظہار ہے، اور یہ اظہار چلتا رہے گا۔ یہ نعرہ تو کم از کم اپنا تبدیل کر لیں اور اس کے اندر امینڈمنٹ کر لیں، لیکن جب تک یہ کمزوریاں ختم نہیں ہوتی مجھے پی ٹی آئی کی جد و جہد کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ صرف واویلا شور ہوگا۔ اگر واقعی کوئی سیریس تحریک، اگر واقعی کوئی پرامن تحریک، اگر واقعی کوئی جمہوری جد و جہد کرنی ہے تو ان کو اپنی تنظیمی خامیوں پر، اپنی سیاسی خامیوں پر، اپنے فیصلوں کی خامیوں پر قابو پانا ہوگا۔ جب تک وہ ان خامیوں پر قابو نہیں پاتے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی وہ لا سکیں گے اور خان صاحب کو بھی باہر نکال سکیں گے۔